حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 168 اور 169، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 5۔ ان آیات بینات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ اس دور کے اندر جو مشرکین تھے وہ اپنی مرضی سے بتوں کے نام پہ کچھ جانور چھوڑتے اور پھر خود سے ہی انہیں کہتے کہ اب یہ کھانے کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، یا پھر کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے تو اس کے بعد بھی ان کے ذہنوں میں کچھ وہ چیزیں جو غیر اسلام کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق یا ان کے خیال کے مطابق جو کھانی منع تھیں، یعنی ناپسند جس چیز کو کرتے، اور ادھر آ کے بھی وہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ جائز نہیں، جیسے اونٹ کا گوشت۔ اس کے جواب میں پھر یہ آیات بینات کا شان نزول ہوا، یہ نازل ہوئیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیگر مذاہب اس وقت بھی جو ہیں ان کی غذاؤں کو دیکھ لیں، ان کی خوراک جو چیزیں وہ کھاتے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور اہل ایمان اہل اسلام کی غذاؤں کو دیکھ لیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنی پاکیزہ، جتنی نفاست والی، جتنی صاف ستھری غذا اہل ایمان کھاتے ہیں، دنیا کے کوئی مذہب کے اندر اتنی نفاست والی نہیں۔ آپ یہ ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، کبھی آپ یوٹیوب پہ نیٹ پہ سرچ کریں ان کی گوشت کی منڈی، جہاں پہ مطلب گوشت کی منڈی آپ کبھی سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں وہ کھاتے ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کو گھن آتی ہے۔ کیا وہ کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، کتے، بندر، چوہے، میں کہتا ہوں کیا کیا کہوں، ہر قسم کی غلاظت وہ کھا جاتے ہیں، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز وہ کھا جاتے ہیں۔ یا پھر کچھ ایسے مذاہب ہیں جو پاکیزہ غذائیں ہیں، اچھی غذائیں، ان کو خود سے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانے والی۔ ادھر والے ہمسایوں کو دیکھ لیں، انڈیا کے اندر دیکھ لیں، یہاں قربانی کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں گائے جو ہے وہ قربان ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔
لیکن انڈیا کے اندر گائے کو ذبح کرنا قانوناً منع ہے. وہ نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی نہیں کھانے دیتے. ان کے نزدیک اب گائے صاف ستھرا گوشت ہے، کھانے کے لائق ہے، حلال ہے، لیکن ان کے خیال کے مطابق انہوں نے از خود اس کو حرام کر رکھا ہے. تو ایسی چیزیں، ایک طرف وہ جو بالکل اسلام نے حرام چیزیں قرار دی ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ایک طرف کچھ لوگ اس کو کھا رہے ہیں، اور ایک طرف جو اسلام نے چیزیں نفاست کے لیے کھانے کے لیے جائز قرار دی ہیں وہ ان کو نہیں کھا رہے. یہ از خود ان کے اپنے خیالات ہیں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کتنا خوبصورت حکم دیا. اور آج کی آیت میں سنیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، جو کچھ ہم نے زمین میں رکھا ہے نا اس میں سے کھاؤ. کلو مما فی الارض، کھاؤ جو زمین میں ہے، لیکن دو شرطیں رکھی. کھانے کے لائق جو چیزیں ہیں وہ ذبح کرنے والی ہیں، نہیں ذبح کرنے والی ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کے لیے دو شرطیں ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ حلالاً طیباً. بڑی خوبصورت بات ہے. زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ. کس کو کھانا ہے؟ پہلی شرط حلالاً، وہ حلال ہو. دوسری شرط وہ طیباً، وہ طیب ہو. اب اس بات کو سمجھے. پہلے تو آپ نے یہ فرق کرنا ہے کہ ایک چیز حلال ہے کہ حرام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے. بلکہ یوں کہیں، ایک میں نے تحریر کو پڑھا تھا کہ حلال اور حرام کا معیار ہی یہ بنا ہے کہ جس چیز کو میرے نبی نے پسند فرما لیا ہے وہ حلال ہے، جس کو ناپسند فرمایا ہے وہ حرام ہے. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب دیکھیں نا، کتا اور بکری تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کتا حرام ہے، بکری حلال ہے. بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں. جس کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے. گائے حلال ہے تو حلال ہے. اب کوئی بدبخت اس کو پوچھتے پھریں، کوئی بدبخت اس کو از خود ہی حرام کرتے پھریں، تو جو ان کی نہ سمجھی ہے، جب میرے نبی نے حلال کر دیا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. آج وہاں پہ اسلامی قانون آ جائے، آج وہاں پہ اسلامی حکومت آ جائے، تو یہی انڈیا کے اندر اپنا گائے جو ہے وہ قربانی بھی ہوتی نظر آئے گی، کھاتے بھی نظر آئیں گی. لیکن آج چونکہ حکومت ایسے لوگوں کی ہے جن کے نزدیک یہ کھانا جائز نہیں، تو انہوں نے اس کو حرام کر رکھا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے جس چیز کو آپ نے کھانا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہو؟ حلال ہو. اس کے بعد دوسری شرط جو اسلام نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ طیباً، وہ پاک بھی ہو. یہ بات بڑی نفیس ہے، سمجھنے کی ہے. یہ کیا ہوا بھی حلال ایک چیز، بکری حلال ہے تو حلال ہے، بکرا حلال ہے تو حلال ہے، گائے حلال ہے تو حلال ہے. طیب کیا چیز ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ آپ گئے بازار پہ، کسائی کی دکان پہ پہنچے، وہاں جانور کھڑا ہے، گوشت بنایا ہوا ہے، آپ گوشت خریدتے ہیں. اب ایسا ممکن ہے کہ وہ جانور تو حلال ہے، لیکن جو صاحب خرید رہا ہے وہ گھر میں حلال تو لے کے آیا لیکن طیب نہیں لے کے آیا.
مطلب کیا ہے کہ جس پیسے سے وہ خریدا ہے وہ پیسہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے؟ لی رشوت ہو، لیا سود کا پیسہ ہو، کسی سے چوری کی ہو، کسی سے چھینا ہو، ڈکیتی مار کے صبح بندہ بکرے کا گوشت کھائے، کسائی کی دکان، ادھر جناب دفتر سے اٹھا، لاکھوں روپے رشوت جیب میں ڈالی اور پھر جناب منڈی پہنچ گیا، منڈی سے جناب اس نے جانور خریدا، جی قربانی کرنی، منڈی سے جانور خریدا کہ جناب اس وقت فلاں جگہ پہ ہماری تقریب ہے، شادی ہے، فوتگی ہے، کچھ بھی ہے، جانور خریدا ہے، اب جس پیسے سے خریدا وہ رشوت کا پیسہ تھا یا وہ ناجائز تھا یا وہ کسی کا چرایا ہوا تھا یا وہ کسی سے چھینا ہوا تھا یا وہ جناب سود کا پیسہ گن کے لے کے آیا تھا، جناب آج کا اتنا بن گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پیسے سے خریدا جا رہا ہے وہ پیسہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس مال سے خریدا اگر وہ بھی پاک ہے تو پھر یہ گوشت حلال بھی ہے، طیب بھی ہے۔ اگر جس پیسے سے خریدا وہ ناجائز پیسہ ہے تو پھر یہ گوشت حلال تو ہے لیکن طیب، بات سمجھ آ گئی نا؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ چلیں وہ گوشت خریدا، وہ پیسہ بھی حلال تھا، جانور بھی حلال تھا، لیکن پکانے میں ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ بدبودار ہو گیا، وہ جل گیا، خراب ہو گیا، کئی دن پڑا رہا، اس کے بعد پکانے کو جب چاہا تو دیکھا کہ وہ بدبو چھوڑ چکا ہے، تب بھی وہ حلال تو ہے، اب طیب نہیں رہا، کیونکہ جب ایسی کنڈیشن میں کوئی ٹھیک چیز بھی آ گئی تو اب وہ صحت کے لیے مضر صحت ہو گئی، نقصان دہ ہو گئی۔ اسلام نے کتنا حسین امتزاج رکھا ہے، ہر لحاظ سے بندے کا خیال رکھا ہے کہ اس کو کسی طرح نقصان، اب جو چیز خراب ہو چکی ہے اگر وہی بندہ کھائے گا تو کیا خیال ہے وہ صحت مند ہوگا؟ اس کی صحت کی خرابی ہے نا، خرابی ہو سکتی ہے نا، بیمار ہو سکتا ہے نا، اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے بڑوں نے تو بڑی اس کے اندر احتیاط برتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں میری بکری چوری ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی ہے، دعا کریں مل جائے۔ آپ نے کہا اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے تیرا نقصان واپس آ جائے۔ وہ چلا گیا، آپ نے ایک عیالی کو بلایا، عیالی سمجھ بکریاں چرواہا، اس کو بلایا اور پوچھا کہ بتلاؤ ایک بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 7 سال۔ کتنی؟ 7 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کسی بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ 7 سال آپ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، یہ سوچ کے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کس پھٹے پہ، کس کسائی کی دکان پہ وہی بکری آ کے بک رہی ہو، اس کا گوشت بک رہا ہو، چونکہ وہ چوری ہو چکی ہے، نہ جانے چور آگے بیچتا بیچتا وہ اس جگہ پہ پہنچ چکی ہو کہ جس کسائی سے میں خرید اس کے پاس وہ بکری آ چکی ہو۔ کتنی بڑی احتیاط، اللہ اکبر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس مال سے خریدا جا رہا ہے وہ جانور، وہ گوشت، وہ چیز کوئی بھی ہو، صرف یہ ضروری نہیں کہ صرف گوشت کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز خرید رہا ہے بندہ، تو دیکھنا یہ ہے کہ جس مال سے خریدا جا رہا ہے اگر وہ مال بھی پاک ہے، وہ مال بھی حلال ہے، وہ پیسہ بھی جائز ہے، تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال بھی ہے، وہ طیب بھی ہے۔ اگر وہ پیسہ ناجائز ذریعے سے آیا ہے تو پھر میرے بھائی وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں۔ دوسرا یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر وہ
مال بھی جائز تھا، پیسہ بھی جائز تھا، جانور بھی جائز تھا، چیز بھی جائز تھی، لیکن پڑی پڑی وہ اس کنڈیشن میں آ گئی، وہ بدبودار ہو گئی، بد ذائقہ ہو گئی، بد رنگ ہو گئی، یا وہ خراب ہو گئی، تو جب وہ جل گئی یا ایسی کنڈیشن میں آ گئی کہ اس کو دیکھنے سے بندے کو گھن آتی ہے، یا مضر صحت ہو گئی ہے، تو اب وہ کھانے کے لائق نہیں۔ اب جو کھائے گا وہ حلال تو رہے گی لیکن طیب نہیں رہے گی۔ اسلام نے کتنی شرطیں رکھی ہیں؟ 2، بس آج کے بعد یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو کھاؤ زمین میں جو کچھ بھی ہے، حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا۔ شیطان تو کہے گا چل کوئی بات نہیں، سارے رشوت لیندے پہ تو بھی لے لے، سارے سود کھاندے پہ تو بھی کھا لے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اس کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے کہنے پہ نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تیرا کھلا دشمن ہے۔ دشمن بھلا کوئی اچھا بھلا چاہ سکتا ہے؟ ہو دشمن، پکا دشمن ہو، وہ اوپر سے اگر کوئی محبت کا اظہار کرے بھی نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ وہ کہے گا اس کو ایسے طریقے سے میں بڑے نقصان میں ڈالوں کہ یہ سوچتا ہی پھرے، بلکتا ہی پھرے۔ اس لیے شیطان کا اگر کسی نے کہنا مان لیا تو یاد رکھو انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن، اعلانیہ دشمن ہے۔ کیا کیا ہے؟ لأغوینہم اجمعین، میں تو کوشش کروں گا سارے لوگوں کو ہی گمراہ کر دوں۔ انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں یہی حکم دے گا، بالسوء والفحشاء، وہ برائی کا حکم دے گا تمہیں، فحش کا حکم دے گا، بے حیائی کا، بے پردگی کا حکم دے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کا یہ کہنا بھی نہیں ماننا، اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو کہ جس کو تم نہیں جانتے، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے جب بکری حلال ہے تو کتا حرام کیوں ہے جی؟ اس کی بھی چار ٹانگیں، اس کی بھی چار ٹانگیں، اس کے بھی کان، اس کے بھی کان، اس کے بھی منہ اسی جیسا، چھوٹی بکریاں بھی کئی ہوتی ہیں اس میل میں، تو یہ حرام کیوں ہے؟ جب وہ حلال ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ لہذا وہ کھایا جا سکتا ہے، یہ بھی کھایا جا سکتا۔ کوئی اللہ کے حکموں کے اوپر کوئی سوال اٹھائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کوئی سوال اٹھائے تو فرمائے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم اپنی زبان سے وہ بات کہو اللہ کی ذات کے معاملے میں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں انسان جتنا بھی عقل مند ہو جائے نا، لیکن ہر چیز کی حکمتیں یہ نہیں جانتا، لیکن میرا رب جانتا ہے، میرا رسول جانتا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ بس یہ کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ حکم آ گیا تو ہمارے لیے سر تسلیم خم ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، جو چیزیں میرے نبی نے حلال کر کے دے دی ہیں قیامت تک کے لیے وہی حلال ہے، جس کو میرے نبی نے حرام کر دیا قیامت تک کے لیے وہ حرام ہے۔ بس ایک ہی اصول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بصلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔